الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. Welcome to Gohar Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. میں ہوں فیصل شہزاد خان. گوہر اسلامیات بک 4 کے اس ویڈیو لیکچر میں آپ سب کو خوش آمدید. جی پیارے بچوں، کیسے ہیں؟ امید ہے سب خوشی سے ہوں گے اور مزے سے زندگی گزار رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو یوں ہی اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہنستا مسکراتا رکھے، آمین. جی پیارے بچوں، ہماری کتاب کا باب 4 اور اس کا تیسرا سبق، جس کا نام ہے وقت کی پابندی، آج ہی ہم سبق پڑھیں گے اور انشاءاللہ اس سبق کو پڑھنے کے بعد ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ وقت کی اہمیت کو سمجھ سکیں، نظام فطرت سے وقت کی پابندی کے اصول سیکھ سکیں، اسلامی عبادات سے وقت کی پابندی کی اہمیت کو سمجھ سکیں، اپنی جماعت اور اپنی دیگر زندگی کے معاملات میں نظام الاوقات پر عمل کر سکیں، اپنی عملی زندگی میں وقت کی پابندی کے فائدے جان کر اس پر اچھے سے عمل کر سکیں. جی پیارے بچوں، وقت کی پابندی کے بارے میں یقیناً آپ نے بھی بہت کچھ سنا ہوگا اور آپ کو بہت کچھ بتایا ہوگا اساتذہ کرام نے آپ کو. پیارے بچوں، کیا آپ نے کبھی وقت کی پابندی پر مضمون لکھا؟ امید ہے کہ آپ نے وقت کی پابندی پر مضمون لکھا ہوگا اور آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ جو وقت اب ہے اور گزر جائے گا وہ دوبارہ لوٹ کر نہیں آئے گا. کسی نے کیا خوب کہا، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، صدا عیش دورہ دکھاتا نہیں. وقت ایک سمندر کی لہر کی مانند ہے، لہر آتی ہے آ کر چلی جاتی ہے، اسی طرح وقت آتا ہے آ کر چلا جاتا ہے. گیا ہوا وقت دوبارہ پلٹ کر واپس نہیں آتا. اسی لیے کہتے ہیں آج کا کام آج ہی کر لیا جائے، کیونکہ کل آنے والی کل کسی نے نہیں دیکھی. تو پیارے بچوں، وقت کی پابندی عظیم قوموں کا شعار اور طریقہ ہے. آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی جانب اور جانتے ہیں وقت کی پابندی کے کیا فوائد ہیں اور اس کو ہم اپنی زندگی میں کیسے اپنا سکتے ہیں. پیارے بچوں، کسی کام کا وقت پر کرنا وقت کی پابندی کہلاتا ہے. وقت بہت قیمتی چیز ہے اور اس کی پابندی اچھی عادت ہے. دنیا میں جو قومیں وقت کی پابندی اور قدر کرتی ہیں وہی باعزت اور ترقی یافتہ کہلاتی ہیں. اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہر چیز وقت کی پابند ہے. سورج مقررہ وقت پر طلوع اور غروب ہوتا ہے، چاند اور ستارے اپنے مقررہ وقت پر نمودار ہوتے ہیں، دن اور رات اپنے مقررہ وقت کے ساتھ بدلتے ہیں، موسم وقت کی پابندی کے ساتھ بدلتے ہیں. دنیا میں انسان کی زندگی بھی ایک خاص وقت تک ہے. ان تمام چیزوں سے یہ سبق ملتا ہے کہ وقت کو قیمتی سمجھتے ہوئے ہمیں اپنے سب کام وقت پر کرنے چاہیے. عبادات میں بھی وقت کی پابندی لازمی ہے. نماز جو سب سے اہم عبادت ہے وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. ترجمہ، بے شک نماز مومنوں پر مقررہ وقت پر فرض ہے. سورۃ النساء آیت نمبر 103. نبی کریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم نے ہر کام کے لیے وقت مقرر کر رکھا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم ہر کام میں وقت کی پابندی فرماتے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو بھی وقت کی پابندی کی تلقین کرتے. ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ
وعلی آلہ وصحبہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا عمل بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا کہ وقت پر نماز پڑھنا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 527۔ تو پیارے بچوں، معلوم ہوا کہ وقت کی پابندی سے نماز پڑھنی چاہیے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے کلام مجید سے ہمیں اس چیز کا درس ملتا ہے، بلکہ حکم ملتا ہے کہ ہم وقت کی پابندی کے ساتھ اپنی نمازوں کو ادا کریں۔ پیارے بچوں، اسی طرح حج کی ادائیگی ہر سال ذوالحج کے مہینے میں ہوتی ہے۔ روزے رمضان المبارک کے مہینے میں رکھنا فرض ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی سال کے گزرنے پر ہی ضروری ہے۔ وقت اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے، اسے بیکار باتوں اور فضول کاموں میں ضائع کرنا اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہے۔ قیامت کے دن دوسرے فرائض کی طرح وقت کا حساب بھی ہوگا۔ دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے وقت کی پابندی کرنا ضروری ہے۔ وقت کی پابندی کے فوائد۔ وقت کی پابندی سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ وقت کی پابندی سے عزت و وقار میں اضافہ ہوتا ہے۔ وقت کی پابندی سے سکون حاصل ہوتا ہے اور پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ وقت کی پابندی سے زندگی میں کامیابی ملتی ہے اور ہم ترقی کرتے چلے جاتے ہیں۔ وقت کی پابندی سے ہر کام میں برکت ہوتی ہے۔ پیارے بچوں، جو طالب علم وقت پر سوتا اور اٹھتا ہے، وقت پر اسکول جاتا ہے، اسکول کا کام بھی وقت پر کرتا ہے، وہ صحت مند رہتا ہے، امتحان میں نمایاں کامیابی حاصل کرتا ہے۔ ایسے لوگ جو وقت کی قدر نہیں کرتے، وہ ہمیشہ ناکام رہتے ہیں اور کبھی ترقی نہیں کرتے۔ ہمیں چاہیے کہ وقت کی قدر کریں اور اس سے پورا فائدہ اٹھائیں تاکہ بعد میں پچھتانا نہ پڑے۔ آئیے اس سبق کے مشکل الفاظ اور اصطلاحات کے معنی پڑھتے ہیں۔ باعزت یعنی عزت دار، عزت والی۔ تلقین کرنا یعنی نصیحت کرنا، ہدایت کرنا۔ طلوع آفتاب یعنی سورج نکلنا۔ ترقی یافتہ، ترقی کیا ہوا۔ فرائض لازمی کام۔ غروب آفتاب سورج ڈوبنا۔ نمودار عیاں ظاہر۔ وقار یعنی عزت، قدر و منزلت۔ نجات یعنی چھٹکارا، رہائی۔ جی پیارے بچوں، کیا پتہ چلا وقت کی پابندی کسے کہتے ہیں؟ اور یہ جو نظام فطرت ہے، اللہ تعالیٰ کی کائنات ہے، اس میں ہر چیز وقت کی پابند ہے۔ تیسری چیز پتہ چلی کہ ہمارے پیارے رب نے بھی ہمیں قرآن مجید میں وقت کی پابندی کا حکم دیا ہے۔ چوتھی بات کیا پتہ چلی کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم نے بھی وقت کی پابندی کا حکم دیا۔ اور چوتھی بات یہ پتہ چلی کہ اگر ہم دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں وقت کی پابندی کرنی پڑے گی۔ نہ صرف نمازوں میں، بلکہ صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک اپنے تمام کاموں میں وقت کی پابندی کا خیال کرنا ہے، لحاظ رکھنا ہے۔ امید ہے آج کا ویڈیو لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ نے یقیناً بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ نہ صرف سیکھنا ہے بلکہ وقت کی پابندی حقیقت میں کر کے بھی دکھانی ہے۔ پتہ چلے کہ یہ لیکچر سننے کے بعد ہمارے بچے وقت کے اچھے سے پابند بن گئے ہیں اور ہمارے بچوں کے والدین اور اساتذہ بھی ان کی تعریف کریں۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ پیارے بچوں، انشاءاللہ اگلے ویڈیو لیکچر میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اساتذہ کرام کا کہنا مانیے گا، والدین کا احترام کیجیے گا، وقت کی خوب پابندی کیجیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔